الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہیں عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ صدر محترم، حاضرین مجلس، آج میں آپ لوگوں کے سامنے اس جلیل القدر، عظیم المرتبت اور رفیع الشان ہستی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جو اگر ایک طرف تاریخ انسانی کا سب سے بڑا ہمدرد، سب سے بڑا غمخوار اور سب سے عظیم محسن ہے، تو دوسری طرف تاریخ ظلم و جور کا سب سے زیادہ ستم زدہ، سب سے زیادہ مظلوم و مکروب بھی، جو سارے جہاں کا درد اپنے دل میں سمیٹے ہوئے تھا۔ میں حیرانیت کے سمندر میں غرق سرگرداں و پریشاں ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح لب کشائی کر سکوں، جس کو خود خالق دو جہاں کی زبان نے بہت ہی فصاحت کے ساتھ انک لعلی خلق عظیم فرما کر ہمیشہ کے لیے اخلاق حسنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو۔ تاجدار بطحا کے اخلاق کی داستاں تاریخ کے اوراق سے پوچھو، مکہ کی گلیوں سے پوچھو، ان کی سیرت و اخلاق کی داستاں صحن کعبہ اور سرزمین عرب سے پوچھو، یہ سب تمہیں تاجدار بطحا کے خلق عظیم کے نغمے سنائیں گے۔ یہ تمام ان کی سیرت اور ان کے کریکٹر کی رودات سنائیں گے، جنہوں نے گالیاں سن کر بھی دعائیں دی، جنہوں نے امت کی خاطر اپنی زندگی، اپنی جان، دندان مبارک اور متاع عزیز سب کچھ قربان کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، فتح مکہ کی داستان سے کون ناواقف ہے؟ اس دن جانی دشمنوں کے ساتھ پیغمبر کے برتاؤ اور ان کے اخلاقی کریمانہ کو کون نہیں جانتا؟ جب مسلسل 20 سال تک مصیبت جھیلنے کے بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا اور صحن کعبہ میں تمام مجرمین قریش بیٹھے ہوئے تھے، وہاں وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے آپ کے عزیزوں کا ناحق خون بہایا تھا، ان کے سینے چاک کیے تھے، ان کے قلب و جگر کے ٹکڑے کیے تھے، وہاں وہ بھی موجود تھے جنہوں نے آپ کو گالیاں دیں، آپ پر پتھر برسائے اور راستے میں کانٹے بچھائے تھے۔ ہر ایک کو ماضی میں کیوں ہی اپنی شرارتیں یاد آ رہی تھی اور آپ کے پیچھے 10,000 خون آشام تلواریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے کی منتظر تھی۔ دفعتاً زبان مبارک کھلتی ہے، سوال ہوتا ہے، قریش بتاؤ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، آج تمہارے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہوگا؟ دبے الفاظ میں جواب ملتا ہے، محمد تو ہمارا شریف بھتیجا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ، آج میں وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء۔ تمام اہل مکہ سے کہہ دو کہ آمنہ کا راج دلارا کے تال کی بھٹی میں جھونکنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ مکہ کی ماؤں سے کہہ دو آج تمہاری ممتا کو نہیں لوٹا جائے گا۔ مکہ کی حسینوں سے کہہ دو آج تمہاری عزت و آبرو کو داغدار نہیں کیا جائے گا۔ جاؤ، تم سب کے سب آزاد ہو، آج معافی کا اعلان ہے۔ جو کعبے میں داخل ہو اس کو بھی امن ہے، جو دار صفیہ میں پناہ لے اس کو بھی امن ہے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امن ہے۔ یہ ہے محسن اعظم کی اخلاقی سیرت، یہ ہے تاجدار بطحا کا اخلاقی پہلو، یہ ہے ان کا عملی کیریکٹر۔